وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، کیا معنی کریں گے؟ آپ معنی کریں گے بھیج ان کے اندر ایک رسول، آپ یہ معنی کریں گے، میں یہ معنی نہیں کروں گا۔ میں چونکہ عربی گرامر جانتا ہوں، میں رسولن کی جو نون تنوین کا ہے اس کو میں ذہن میں رکھ کے معنی کروں گا۔ یہ نون تنوین کا عظمت کا معنی دیتا ہے تو میں عظمت کا معنی ساتھ کروں گا۔ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، مولا میں تجھ سے وہ نبی مانگنے لگا ہوں جو صرف نبی نہ ہو، امام الانبیاء ہو، پھر وہ خاتم النبیین ہو، پھر وہ رحمت للعالمین ہو۔ میرے نبی میرے مولا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، میں تجھ سے وہ نبی مانگنے لگا ہوں جو حسینوں میں آسن ہو، جمیلوں میں اجمل ہو اور کاملوں میں اکمل ہو۔ ایک بات میرے ذہن میں آ رہی، سناؤں آپ کو، بڑی سادہ سی۔ حضرت ابراہیم کہنا چاہتے ہیں مولا یہ سارے امتحان مکمل ہو گئے تھے، بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی گئی، بیابان جنگل میں چھوڑ کے آئے، آگ میں چلے گئے، سارے امتحان پاس کر لی۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں مولا پہلے واری تیری سی، تو کہتا رہا میں مانتا رہا، تو نے کہا والد کا گھر چھوڑ دے، میں نے کہا لبیک، تو نے کہا آگ میں کود جا، میں نے کہا جیسے تیری مرضی، تو نے کہا وطن چھوڑ دے، میں نے کہا میں حاضر ہوں، تو نے کہا دودھ پیتے بچے کو بیابان جنگل میں چھوڑ کے آ جا، میں نے کہا لبیک، تو نے کہا ساتھ دوڑتے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دے، میں نے کہا جیسے تیری مرضی، پہلے واری تیری سی، تو کہتا رہا میں مانتا رہا، ہن واری آئی میری، اب میں نے اس کا انعام مانگنا ہے تو میں نے کوئی معمولی چیز مانگنی ہے نہ مولا، میں نے بھی تجھ سے وہ مانگنا ہے جو تیرے خزانے میں ہے ہی ایک، بس ایک ہی بنایا ہے، وہ بنا کے قلم توڑ دیا ہے، وہ بنا کے سانچہ ہی توڑ دیا ہے۔ میں تجھ سے ایک نبی مانگنے لگا ہوں جو حسینوں میں آسن ہو، کاملوں میں اکمل ہو، جمیلوں میں اجمل ہو، شریفوں میں اشرف ہو، سب سے اعلیٰ ہو، اولا ہو، برتر ہو، بالا قدر ہو۔ مولا میں تجھ سے ایسے نبی کا سوالی ہوں کہ وہ قدم جس زمین پہ رکھ دے تو زمین کی قسمیں اٹھانے لگ جائے، وہ چہرہ اٹھائے تو تو قبلے تبدیل کر کے رکھ دے۔ مولا میں وہ نبی مانگنے لگا ہوں جو رحمت للعالمین ہو، وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، بھیج ان کے اندر ایک عظیم الشان رسول۔ اب یوں معنی کر لیجیے کون؟ عظمت والا نبی۔ اگلی بات اب آپ نے غور سے سنی، کوئی نیا بندہ آیا ہو، پہلی مرتبہ آیا ہو تو وہ ذرا زیادہ غور سے سن، میری بات زیادہ غور سے سن۔ مولا اتنا اعلیٰ نبی، سارے نبیوں کا امام، سردار، امام الانبیاء، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، تیرا محبوب بھی ہے، مصطفیٰ بھی، مرتضیٰ بھی، مجتبیٰ بھی، مولا اتنا عظیم نبی جنوں میں سے نہ بھیجنا ورنہ فخر جن کریں گے کہ وہ اعلیٰ نبی ہماری جنس میں سے ہے۔ مولا وہ نبی
فرشتوں میں سے نہ بھیجنا ورنہ فخر نوری کریں گے کہ وہ نبی ہماری جنس میں سے ہے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں وبعث فیہم رسولا منہم، انسانوں میں سے بھیجنا تاکہ فخر بھی انسان کرتا رہے۔ انہی میں سے، منہم، جس کا پچھلی آیت میں ذکر کیا وجعلنا، ایک امت، ایک جماعت ہماری اولاد میں ایسی رکھنا جو تیری فرما بردار، جس کا ذکر پیچھے ہوا، منہم، انہی میں سے بھیجنا۔ کسی کا بیٹا ہو، کسی کا پوتا ہو، کسی کا نواسا ہو، کسی کا بھتیجا ہو، کسی کا داماد ہو، کسی کا سسر ہو، کسی کا شوہر ہو، کسی کا باپ ہو، کسی کا نانا ہو، کسی کا نانا ہو، کسی کا داماد ہو، کسی کا سسر ہو، کسی کا بیٹا ہو، کسی کا بھتیجا ہو۔ اوپر دیکھیں تو عبداللہ بشر، حضرت آمنہ بشر، اور اوپر چلے جاؤ عبد المطلب بشر، دائیں جانب آؤ آپ کے چچا ابو طالب بشر، حمزہ بشر، عباس بشر، صفیہ پھوپھی آپ کی صفیہ بشر، ادھر آؤ آپ کے سسر ابو سفیان بشر، حضرت عمر بشر، حضرت ابو بکر بشر، آپ کے داماد ابو العاص بشر، حضرت عثمان بشر، حضرت علی بشر، آپ کی 4 بیٹیاں بشر، 3 بیٹے بشر، 11 بیویاں بشر، آپ کا نواسا حضرت حسن بشر، حضرت حسین بشر، ام کلثوم بشر، زینب بشر، علی زینبی بشر، امامہ بشر، جس کے اوپر بھی بشریت ہو، جس کے نیچے بھی بشریت ہو، جس کے دائیں بھی بشریت ہو، جس کے بائیں بھی بشریت ہو، وہ خود بھی مقام بشریت سے باہر نکل نہیں سکتا، وہ خود بھی کیا ہوگا؟ بشر۔ حضرت ابراہیم کیا کہتے ہیں وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ،